مرشد پاک نے فرمایا شریعت میں ظاہر میں نماز روزہ اور دیگر معاملات ہیں اس کو ادا کیا جائے، اور طریقت میں ذکوریت ہے ذکر کیا جائے، اور ہماری مشن کی مرکزی بنیاد ہی اللہ کا ذکر ہے، اور یہی اللہ کا ذکر ہے کہ جس کے خاطر مرشد پاک دور دراز کے سفر طے کرتے ہیں، فرقہ واریت سے ہٹ کر ہر مسلمان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک نقطہ جو کہ اللہ کے ذکر کا ہے اس کو تھام لو، تمام فرقہ واریت کے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ ایک یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے یہ وقت وہ وقت ہے کہ اگر ہم نے اپنے قبلے ایک سمت پر نہ کر لیے، ایک جھنڈے تلے جمع نہ ہو گئے، اتحاد اور اتفاق کی قوت کو اپنے ہاتھوں میں نہ سمیٹا، تو کل جو انجمن سرفرشان اسلام پاکستان کو جو نقصان ہوگا اس کے تمام تر ذمہ داری ہم اور آپ تمام کے اوپر ہوگی، کیونکہ مرشد پاک نے صاف طور پر فرما دیا، اپنا حق ادا کر دیا، اپنی تقاریر میں اپنے فرمودات میں صاف طور پر فرما دیا کہ شریعت اور طریقت دو ایسے پر ہیں کہ جس کے بغیر بندہ پرواز نہیں کر سکتا، پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ سلوک میں چلنے والا سالک کبھی بھی جو ہے نا اپنی منزل مقصود پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب وہ شریعت پر بھی عمل کرے اور طریقت پر بھی۔ مرشد پاک نے فرمایا شریعت میں ظاہر میں نماز روزہ اور دیگر معاملات ہیں اس کو ادا کیا جائے، اور طریقت میں ذکوریت ہے ذکر کیا جائے، اور ہماری مشن کی مرکزی بنیاد ہی اللہ کا ذکر ہے، اور یہی اللہ کا ذکر ہے کہ جس کے خاطر مرشد پاک دور دراز کے سفر طے کرتے ہیں، فرقہ واریت سے ہٹ کر ہر مسلمان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک نقطہ جو کہ اللہ کے ذکر کا ہے اس کو تھام لو، تمام فرقہ واریت کے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ اس سے ہٹ کر اگر مذہبیت کی طرف آیا جائے تو مرشد پاک کی تعلیمات اسی نقطے کے پر تمام مذاہب کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے میں خاطر خواہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آنے والا وقت ہمارے لیے روشن دلیل بن کر ثابت ہوگا کہ جتنی بھی روح زمین پر انسانیت کے علمبردار ہیں، مذہب کے پیروکار ہیں، وہ تمام حضرت مسجد سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ غیر مسلم، مسلمان نہیں غیر مسلم، صرف اس میں اللہ ذات کی سرکار کی تعلیمات پر اس قدر جوق در جوق آپ کے گرد منڈلا رہے ہیں، رشتہ ہدایت پا رہے ہیں، وائے نصیب ہمارے اور آپ کے کہ جن کو کہ مرکزی نقطہ ہی پہلے سے پیوست کر دیا، وہ اس سے روگردانی کرے تو کیا خوش نصیب ہوں گے یا بد نصیب ہوں گے؟ بول دو مرشد پاک کی موجودگی میں خوش نصیب ہو گئے بد نصیب ہو گئے؟ تو مرشد کی تعلیمات کو مرکزی حیثیت دے کر میدان عمل میں کود جاؤ اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، فروعی اختلافات کو اپنے نظریات کے بتوں کو توڑ دو، اور مرشد پاک کے تعلیمات کو مرکزی حیثیت دے کر میدان عمل میں کود جاؤ۔ خدا کی قسم اگر آج یہ عہد کر کے کل میدان عمل میں آپ کود گئے تو مجھے امید ہے کہ پورے ملک نہیں بلکہ دنیا کے اندر سرفروش اپنا ایک کردار ادا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مرشد پاک کے طفیل ہمیں اس مشن کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یقیناً اس عظیم الشان اہتمام کے اندر ہم نے تو کوشش کی کہ بہت اچھے سے اچھا جو ہے نا آپ کا مہمان نوازی کی جائے، لیکن اگر پھر بھی کوئی خامی رہ گئی ہو تو معذرت خواہ ہیں، اور میں اب بغیر کسی توقف کے اپنے پیر و مرشد، ہر ذاکر کے دل کی دھڑکن، دلوں کے مسیحا، عالم انسانیت کے علمبردار حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کو مدد اللہ العالی کو مدعو کر رہا ہوں، یا ان کی جانب میں اپنے مائک کو کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نوادر فرمودات سے ہمیں نوازیں تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے۔ تیرا شاہی میرا شاہی،
دین نبی کا سچا دائی، عاشقوں کے دل کا ماہی، ہم بن کے مست ملنگ رہیں گے، یہ دنیا والے دنگ رہیں گے، ہم لاکھ ظلم و ستم سہیں گے،